حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات مت پیدا کرو، اور اچھی بات کرو، خوشخبری سناؤ، نفرت مت پھیلاؤ۔ اللہ ہمیں اتنی توفیق دے دے کہ ہم قرآن و حدیث سے اپنی زندگی گزارنے کے اگر اصول لے لیتے تو واللہ آج ہم ایک ایسا زبردست معاشرے کے اندر رہ رہے ہوتے جس میں ہم میں سے ہر انسان ایک دوسرے کا ہمدرد بھی ہوتا، خیر خواہ بھی ہوتا، ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتی، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے فخر محسوس کرتے۔ لیکن ہم نے چونکہ اصول سیکھے ہی نہیں، اور اگر سن بھی لیا تو عمل نہیں کیا، اور فائدہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ عمل نہ کیا جائے۔ تو یہاں پہ بھی کیا پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس چیز سے کہ نفرت مت پھیلاؤ۔ اب نفرت پھیلانے کے طریقے کیا ہیں؟ اگین سوشل میڈیا آج کے دور میں ایک تو ہے فزیکلی بھی، جب ملاقات ہوتی ہے اس کے اندر بھی ہوتا ہے، فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی، اس میں بیٹھ کے نفرت والی باتیں شروع کر دیں، کسی فلاں شخص کے بارے میں بھڑکانا شروع کر دیا، فلاں کے بارے میں بری باتیں کرنا شروع کر دیں، تاکہ سننے والے جو ہیں وہ فلاں شخص کے بارے میں اس سے متنفر ہو جائیں، سننے والوں کے دل میں کسی اس شخص کی نفرت ڈال دوں۔ یہ بھی اگین دو طرح سے ہوتا ہے، کانشیسلی اور انکانشیسلی، اور میں دونوں چیزوں کو بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ انکانشیسلی بھی اس میں کورڈ ہے، یہ انسان کے نہیں، مجھ سے غلطی ہوگی، میں چاہتا نہیں تھا۔ بھئی ایک چیز اتنی آبویس ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر اتنی نفرت والی بات لکھی ہوئی ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ فارورڈ کریں گے تو اس کا امپیکٹ نیگیٹو ہوگا، اور آپ شیئر بھی کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں نہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ پتہ نہیں تھا تو ہمیں پتہ کرنا ہے، عمل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ اس کا نقصان کیا ہوگا۔ ہر پوسٹ شیئر کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جس کو میں بھیج رہا ہوں وہ اس میسج کو کیسے پرسیو کرے گا، وہ اس کو پازیٹیولی لے گا، اس کے اندر جس شخص کے بارے میں یہ پوسٹ شیئر کی جا رہی ہے اس کے بارے میں اس کے اندر نفرت پیدا ہوگی یا محبت پیدا ہوگی۔ اتنی سینس اگین ہم سب کو پتہ ہے کہ کس کس چیز کی وجہ سے محبت پھیلتی ہے اور کس کس چیز کی وجہ سے نفرت پھیلتی ہے۔ ہم اگر اپنے دین کو دیکھیں تو ہمارا دین جو ہے وہ کوئی بھی ایسا عمل جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اجتماعیت ڈسٹرب ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی آپس میں اخوت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، ہمارا دین ہر اس چیز کو جو ہے وہ ڈسکریج بھی کرتا ہے اور منع بھی کرتا ہے۔ تو آج کے دور کے حساب سے یہ بھی ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، لوگوں میں نفرت پھیلتی ہے۔ کسی سے کوئی چھوٹی موٹی بات ہوئی اور اختلاف ہوا، فیملی کے اندر مسئلہ ہوا، نند کے ساتھ پھڈا ہو گیا تو فیس بک کے اوپر پوسٹ چڑھا دی، اور پوسٹ ایسی ہے کہ لوگوں کی حقیقت تو وقت آنے بھی پتہ لگتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کس نیت سے کر رہے ہیں۔ یہی تو اپنے نفس کا کنٹرول ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے اور آپ اس چیز پہ قدرت رکھتے ہیں کہ آپ کر دیں۔ آپ کا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے، آپ یوز کریں، کوئی آپ کو روک تو نہیں سکتا، لیکن فیس بک کا اکاؤنٹ یا واٹس ایپ گروپ کے اندر جو بیٹھے ہوتے ہیں اور اس وقت پھر وہ دھڑا دھڑ ایسی پوسٹیں شیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کس کانٹیکٹ سے پوسٹ شیئر کر رہا ہے۔ تو یہ مت سمجھا کریں کہ آپ کے شیئر کرنے سے دوسرا بندہ جو ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہی تو احتیاط ہمارا دین سکھاتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں اندازہ ہے چاہے دوسرے انسان نے کوئی بری بات بھی کی ہے تو اس کے رپلائی میں بھی ہمیں نفرت نہیں پھیلانی، کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں کہ جب آپ اس ڈائریکشن میں چل پڑتے ہیں نا کہ میں نے اس کا جواب دینا ہے تو پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا، کیونکہ جب یہ آپس میں اختلافات اس جو ہوتے ہیں شروع کے اندر اس کو وہیں پہ اگر آپ ختم نہیں کریں گے نا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد ایگوز ان پلیس آ جاتی ہیں، ادھر بھی ایگو ہوتی ہے ادھر بھی ایگو ہوتی ہے، اور جب انا آ جاتی ہے تو پھر اس انا کے آنے کے نتیجے میں جب کوئی بھی نہیں جھکتا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر رشتے ختم ہو جاتے ہیں، دوستیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ کیا؟ صرف ایک انا آنے کی وجہ سے، ایگو کی وجہ سے، اور اسی ایگو نے تو شیطان کو نکلوایا تھا، اسی ایگو کی وجہ سے ہی تو شیطان جو ہے وہ آج تک ملعون ہے، آج تک اسے نفرت کی جاتی ہے، آج تک اس پہ لعنت بھیجی جاتی ہے، اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور تکبر کیا، اور ایگو جو ہوتی ہے وہ تکبر ہی کی ایک ریفلیکشن ہوتی ہے۔ تو یہ نفرت جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے کہ پوسٹ کو جو ہے وہ شیئر کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی نفرت والی بات تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو نہیں شیئر کرنا چاہیے۔